آپ یوسف ہیں، کیا تو یوسف ہے؟ وہ ہمارا بھائی۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو وہی یوسف ہے جس کو ہم نے دھکے مار مار کے، معاذ اللہ تھپڑے مار مار کے ہم نے کنویں میں ڈالا تھا؟ کیا تو وہی یوسف ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑی جرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے دل کو تھامتے ہوئے کہنے لگ گئے، انا یوسف وہذا اخی، میں واقعی وہی یوسف ہوں تمہارا بھائی، اور یہ میرا بنیامین میرا بھائی ہے اور کوئی نہیں ہے، میں واقعی وہی یوسف ہوں جس کو تم نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اب اندازہ کرو اس وقت کا منظر کیا ہوگا، بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا دل اتنی بڑا ہے کہ سامنے ان کو کہہ رہے ہیں ہاں واقعی میں یوسف ہوں، میں، مجھے پہچانا ہے تم نے؟ انا یوسف وہذا اخی، میں واقعی یوسف ہوں، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوں، یہ میرا بنیامین بھائی ہے جو میرے دائیں طرف کھڑا ہوا ہے۔ اچھا یار واقعی تو ہمارا بھائی ہے، یہاں کیسے آنا ہوا؟ مصر کی بادشاہت تجھے مل گئی ہے، ہم تو جیسے پہلے تھے تجھے کنویں میں ڈالا، جب اس وقت ویسے تھے آج بھی ویسے کے ویسے ہیں، مگر یار تو ہمارا بھائی ہے، تجھے اللہ نے کتنی بڑی عزت نصیب فرما دی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام آگے بولے، کہنے لگے قد من اللہ علینا، قد من اللہ علینا، یہ اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے، پہلا میرے اوپر احسان ہے کہ میرا اللہ نے میرے ابا جان سے جدا کیا، میرے اللہ نے یعقوب علیہ السلام سے مجھے جدا کیا ہے، پھر مجھے کنویں میں ڈلوایا ہے، پھر کنویں سے میرے اللہ نے نکلوایا ہے، پھر منڈیوں میں بکوایا ہے، منڈیوں میں بکوا کے پھر مصر کے اندر غلام بنوایا ہے، پھر مصر میں غلام بنا کے پھر میں یوسف کو بادشاہت کا تاج پہنانے والا کون ہے؟ من اللہ علینا، یہ اللہ کا میرے اوپر احسان ہے، اللہ کا میرے اوپر کرم نوازی ہے، میرے رب کی عطا ہے، میرے رب کی دین ہے، اللہ نے مجھے وہاں کنان کے علاقے سے اٹھوا کے مصر کا بادشاہ بنا دیا ہے، من اللہ علینا۔ یہ کس کا احسان ہے؟ ہاں، بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا، بندے کا کوئی احسان نہیں، اللہ کیا سے کیا فرما دے تو بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ سارے کمال میرے اللہ کے اندر ہیں، بادشاہ کو گدا بنا دے، فقیر بنا دے، پہننے والا مانگنے والا بنا دے، اور مانگنے والوں کو اٹھا کے بادشاہت کی کرسی پہ بٹھا دے، یہ میرے رب کے کمال ہیں۔ بہرحال رب کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس۔ بندے کو اپنے اوپر اکڑ فخر اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، بندہ یہ سوچے کہ اللہ میں جس حال میں ہوں سارا کمال تیرا ہے، سب کچھ دینے والا تو ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے اس کے اندر، یہ سارا اللہ کا کمال ہے۔ اتنا سال گزر چکے ہیں، میں نے اپنے ابا یعقوب کا چہرہ نہیں دیکھا، تم تو میرے پاس آتے رہے، مجھے تو پتا تھا کہ تم میرے بھائی ہو، پر تمہیں پتا نہیں تھا کہ میں یوسف ہوں، اس لیے میں دل دل کے اندر برداشت کرتا رہا ہوں۔ بہرحال قانون الہی یہ ہے، انہ من یتقی ویصبر، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، ڈرتا ہے اللہ تعالی سے، ویصبر، اور صبر کرتا رہتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین،
ایسے مخلص لوگوں کا اجر اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا۔ میں نے تقویٰ بھی کیا ہے، اللہ سے ڈرا بھی ہوں، دل میں خوف خدا بھی رکھا ہے، اور صبر بھی کرتا رہا ہوں، برداشت بھی کیا ہے۔ آج اللہ نے میرے اوپر انعام کیا ہے، میرے بھائیوں سے اللہ نے بھی ملاقات کروا دی ہے، رب نے بادشاہت بھی نصیب فرما دی ہے، اور مجھے اللہ پر یقین ہے کہ اللہ نے میرے ابا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بھی ملوا دینا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب جب پتہ چل گیا، یقین ہو گیا کہ یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام، بڑا کمال ہے یار، اب پھر اپنی غلطی کا احساس ہونے لگ گیا۔ وہ جو انہوں نے پہلے غلطی کی تھی، یوسف کو اٹھا کے معصوم کو کنویں میں ڈالا، اس غلطی کا اب احساس ہونے لگ گیا۔ انسان جتنی برائیاں کرے، کسی کے ساتھ جتنی زیادتی کرے، ظلم کرے، وقتی طور پہ انسان کر لیتا ہے، لیکن بحیثیت انسان ہونے کے ایک وقت آتا ہے، اس انسان کو ضرور اپنی زیادتی کا پچھتاوا ہوتا ہے۔ بحیثیت انسان ہونے کے، جتنا بڑا ظالم ہو، جتنا بڑا ظلم کرنے والا جابر ہو، کسی انسان پر، کسی غریب پر، کسی پر کوئی ظلم کرنے والا انسان جتنا ظلم کرتا ہے کر لے، اللہ فرماتے ہیں، مگر بحیثیت انسان ہونے ایک وقت آتا ہے، پھر اس انسان کو بحیثیت انسان کے کبھی نہ کبھی پھر احساس اپنی زیادتی اور ظلم کا ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اندر والا جو مفتی ہے نا، دل، یہ اس کو احساس دلاتا ہے کہ تو نے غلط کیا ہے، زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، یہ اندر دل اس کو ملام کرتا ہے۔ پھر وہ واقعی تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے کہتا ہے یار میں نے کیا تو غلط ہے، کی تو زیادتی ہے فلاں بندے کے ساتھ، یار بڑا ظلم زیادتی کی ہے میں نے۔ بندہ پچھتاتا ضرور ہے، مرنے سے پہلے ضرور اس کو اپنی غلطی اور اپنے گناہوں کا احساس ضرور ہوتا ہے بندے کو۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں آ رہی ہے تو میں آگے چلوں۔ ہاں بات ایسی ہو نا کہ سمجھ بھی آئے نا، صرف سوری نہ سنا کرو، بات سمجھا بھی کرو۔ پھر بعض اوقات مولوی ایسے ہوتے ہیں ٹائم پاس کرتے ہیں، سمجھ ایک لفظ بھی نہیں آتا، ایسے ٹائم پاس کر کے چلا گیا، چلو جی کوئی خیر نہیں۔ تو ٹائم پاس یہ زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے عوام کے ساتھ بھی۔ آپ وقت نکال کے آئے بیٹھے ہیں اپنی مصروفیت کام کاج چھوڑ کے، یقینی بات ہے اللہ کا لا ریب قرآن سننے آیا ہے نا، تو اس لیے میں بھی آپ کو قرآن سنا رہا ہوں الحمدللہ۔ تو اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کا علم نصیب فرمائے، قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اللہ کی قسم ہے، قرآن پاک کی ایسی لذت ہے، ایک بار اندر چلی جائے بس، یہاں سے نا حلقوم سے اندر ایک بار قرآن اتر جائے، پھر قرآن کہتا ہے میں آسانی سے تیرے دل سے نکلتا نہیں ہوں۔ ایک بار اتر جائے دل میں بس، پھر قرآن نکلتا نہیں ہے، اور اترنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اندر یہاں حلقوم سے نیچے قرآن کا جانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کا علم بھی نصیب فرمائے، قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے۔ توجہ ہے نا؟ اب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگ گیا، کیا کہنے لگ گئے؟ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اے یوسف علیہ السلام تو بھی تو ہمارا بھائی ہے، ہم بھی تیرے بھائی ہیں، مگر تو چھوٹا ہے، ہم تجھ سے بڑے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں ترقی مل جاتی، ہم جو بڑے بھائی ہوئے ہمیں ترقی مل جاتی، ہمیں بادشاہت مل جاتی، ہمیں ترقیاں مل جاتی، مگر یوں نہیں ہوا۔ واقعی ہم اقرار کر رہے ہیں لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے ہم میں سے اگر ترجیح دی ہے، اللہ نے ترقی دی ہے، تو تجھے یوسف کو اللہ نے ہم میں سے ترقی عطا فرمائی ہے،
تجھے اللہ نے بادشاہ بنایا ہے، تجھے اللہ نے نبوت کے لیے منتخب فرما دیا ہے، تجھے اللہ نے بڑے کمال دیے ہیں، تجھے اللہ نے حسن و جمال دیا ہے، تجھے اللہ نے رعنائیاں دی ہیں، تجھے اللہ نے حسن و جمال کی خوشیابیاں دی ہیں، تجھے اللہ نے سب کچھ ہم میں سے اعلیٰ بنا دیا ہے۔ واقعی تیرا کمال ہر لحاظ سے تو ہم سے بہتر ہے۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ واقعی ہم غلطی کرنے والے تھے، ہم خطاوار۔ ان کننا لخاطئین، یہ علماء جانتے ہیں، ایسے نہیں کیا کہا ان کننا خاطئین، فرمایا ان کننا لخاطئین، لام تاکید کا ہے۔ کہہ رہے ہیں پکی بات ہے یوسف لخاطئین، اب ہمیں یقین ہو رہا ہے ہم نے تیرے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں، بڑا ظلم کیا ہے۔ لخاطئین، ہم خطاوار تھے، ہماری غلطی تھی، ہم نے نقصان کیا ہے، ہم نے گناہ کیا ہے یوسف، اس لیے ہم تجھ سے کیا کہہ رہے ہیں، اب کوئی معافی کی طلبگار ہیں، ہمیں معافی مل سکتی ہے کہ کوئی نہ۔ ہمیشہ جو مجرم ہوتا ہے وہ شرمسار ہوتا ہے، شرم کی وجہ سے، ندامت کی وجہ سے اپنا سر نیچے کر لیتا ہے، وہ سر نیچے کر کے کہنے لگے لخاطئین، واقعی ہم خطاوار ہیں، ہم غلطیاں کرنے والے ہیں، یوسف ہمیں معاف کر، آج ہم تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے آگے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے، کوئی تمہاری گرفتاری نہیں ہے۔ یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، یغفر اللہ لکم، آکھو اے اچھی آواز نال تا آکھو جا، یغفر اللہ لکم، یغفر اللہ لکم، واقعی اگر تم معافی کے طلبگار ہو تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ تمہیں احساس ہو گیا ہے، اپنے جرم اور غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میرا اللہ یہی چاہتا ہے انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو میں اللہ معاف کر دیتا ہوں۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری معافی فرمائے، اللہ معاف کر دے، مجھ سے معافی نہ مانگو۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ معافی دینے والا میں نہیں، کون ہے؟ یغفر اللہ لکم، یغفر اللہ لکم، وہ اللہ معاف کرنے والا ہے، کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ پہلا کمال اللہ کا یہ ہے کہ وہی غفور بھی ہے، وہی رحیم بھی ہے۔ جتنے انسان پر گناہ آ جائیں سارے گناہوں کو معاف کر کے الرحیم، پھر اپنی رحمت بھی اس بندے کے اوپر اللہ بسا دیتے ہیں۔ مقصد ہوتا ہے انسان کو اپنے جرم کا احساس ہو جائے تو اللہ بھی اس کو، سب سے بڑا کافر انسان وہ ہوتا ہے جو غلطی کر کے پھر غلطی پر ڈٹ جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ غلطی کر کے، غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، پھر اس پہ ڈٹ جانا کہ میں نے جو ہے نا جی کیا ہے، ڈٹ جانا، یہ انسانیت نہیں ہوتی۔ احساس ہو جانا ہے کہ یار غلطی مجھ سے ہو گئی ہے، گناہ ہو گئی ہے، اللہ واقعی میں اقرار کر رہا ہوں مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں انسان ہوں، قصوروار ہوں، گناہ گار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ تو غلطیوں سے پاک ہے۔ بس تھوڑا احساس انسان میں پیدا ہو جائے تب بھی اللہ وہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دیکھو کتنا غفور الرحیم ذات ہے۔ انسان کو معاف نہیں کرتا، اللہ انسان کو، بولو، انسانوں کی لڑائیاں ختم ہوتی ہیں،
نہیں ہوتی نا. چلے جاؤ قبائلی علاقوں کے اندر پہاڑوں میں، چھوٹی سی غلطی ہو پڑے نا، ان کے تو پورے قبیلے کے قبیلے مار دی جاتے ہیں، چھوٹی سی غلطی پر سلو نہیں ہوتی، معافی نہیں ہوتی. تو انسان کو معاف نہیں کر رہا، مگر میرا اللہ اتنا غفور اور رحیم ذات ہے کہ انسان صرف احساس کر لے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اللہ فرماتے ہیں اچھا احساس ہو گیا ہے نا تجھے، شرمندگی آ رہی ہے، تو نے غلطی کی ہے، گناہ کی، جی یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں چلو غفور الرحیم ذات ہوں، میں نے معاف کر دیا ہے، جا کے یاد. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ پھر اس بندے کی برائیوں کو حسنات کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں، یعنی گناہ سارے مٹا کے اللہ پاک اس بندے کے آگے درجات اس کے نامہ اعمال کے اندر اللہ لکھ دیتے ہیں اس کے. تو یہ میرے اللہ کی ذات ہے، غفور الرحیم ذات ہے. اس لیے دنیا والوں سے معافی مانگنا فضول ہے. غلطی ہو جائے تو معافی کس سے مانگنی ہے؟ بولو. دیکھو نا یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھ سے معافی نہ مانگو، اگرچہ تم نے قصور میرا کیا ہے، میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے ساتھ ظلم کرتے رہو، ہو بھی میرے بھائی، لیکن مجھ سے معافی نہ مانگو. یغفر اللہ ہو، معافی اس سے مانگو جو معاف کرنے والا ہے. اس نے اگر معاف کر دیا تو میں یوسف نے بھی معاف کر دیا، اس نے معاف نہ کیا تو میں یوسف کے معاف کرنے کا فائدہ نہیں ہے. اس لیے یوسف علیہ السلام نے بار بار فرمایا یغفر اللہ لکم، اس سے معافی مانگو، وہو ارحم الراحمین، وہ بڑی رحیم الرحیم ذات ہے، ارحم الراحمین ذات ہے، اور بڑا ہی مہربان ذات ہے. وہ اللہ تمہارے گناہ پچھلے سارے اللہ معاف فرما دے. انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے بھی ان کو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو، یہ سارا جرم اللہ نے بھی معاف فرما دیا. اس کی آگے دلیل آ رہی ہے، میں خود اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اب کیا ہوا؟ اب بڑے خوش ہو گئے. اب تو خوش ہونے تھے نا کہ مصر کے اندر ہمارا بھائی یوسف، وہ بھی بادشاہت کے اوپر، بڑے خوش ہو گئے. بنیامین بھی مل گیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا. پیسے تو پہلے وہ نہیں لیتے تھے، درہم دنانیر جو ہوتے تھے، پونجی جو ہوتی، تو اس وقت بھی نہیں لیا، اور غلہ پورا بھر بھر کے ان کو دیا. جب جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر بھی بنیامین کو جانے نہ دیا، ان کو اپنے پاس رکھا. اس وقت فرمایا یار بات یہ ہے، اب تم جاؤ، اب جا کے یہ غلہ لے جاؤ، جا کے میرے سارے جو گھر والے ہیں، ابا جان یعقوب علیہ السلام، ان کو بھی دو، سارے گھر والوں کو کھلاؤ. لیکن اس لیے میں تمہیں اب واپس بھیج رہا ہوں غلہ دے کے. اب جب واپس جاؤ تو تم نے کنان نہیں رہنا، اب کنان جا کے یعقوب علیہ السلام کو بھی، اور جتنے ہمارا خاندان کی اولاد ہے، جتنے لوگ ہیں، سب کو لے کے واپس مصر کے اندر آ جانا. اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب تمہاری کیا ہے؟ چھٹی ہے، اب جاؤ. اللہ اللہ. جب جانے لگے تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے بڑا کمال فرمایا. توجہ ہے نا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب جانے لگے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اس وقت جو یوسف علیہ السلام کا بڑا بھائی نہیں تھا، جس کا نام تھا یہودا، جس کا نام کیا تھا؟ یہودا، یہ سب سے بڑا بھائی تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنا قمیص مبارک، کرتا مبارک اپنا اتار کے دیا. سبحان اللہ. اتار کے دیا اور فرمایا کہ یہ لے جاؤ، میرے ابا جان کی جو بینائی اتنا سال ہو گئے ہیں چلی گئی ہے، تو کسی طبیب، حکیم یا ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں یوسف غریب کا قمیص مبارک لے جانا، میرے ابا جان کی آنکھوں کے اوپر، چہرے کے اوپر جا کے میرا قمیص مبارک لگانا، اللہ میرے ابا جان کی بینائی واپس لوٹا دیں گے. سبحان اللہ. دیکھو نا، اتنا سال ہو گئے، یعقوب علیہ السلام فراق یوسف کے اندر، یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو 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 کے آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی،
اور ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو یہاں پر آنکھوں کے نیچے یہاں پر لکیریں اور گڑھے یہاں لگ گئے تھے کہ رونے کی وجہ سے آنسو نیچے گرے، ان آنکھوں کے بار بار آنسوں کے گرنے کی وجہ سے یہاں پر سارے گڑھے بن چکے تھے رو رو کے۔ اتنی فراق یوسف علیہ السلام کا دل کے اندر غم تھا، مگر پھر بھی دیکھو یوسف علیہ السلام کے فراق کے اندر پھر بھی استقامت اور صبر یعقوب علیہ السلام کا کتنا ہے کہ سب کچھ برداشت کر کے پھر بھی ایمان اور امید صرف اللہ کی ذات پر رکھی ہے۔ اب ایک اور مسئلہ بھی سمجھو جو اصل مقصود ہے ہمارا، یہاں سے یوسف علیہ السلام اپنا قمیص مبارک دے رہے ہیں اور ادھر سے کنعان کے اندر یعقوب علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے کہ یوسف مصر کے اندر ہے، اور میرے بیٹے یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک لے کے آ رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام کو پتہ کوئی نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ عالم الغیب ذات کون ہے؟ بولو، اکیلے اللہ کی ہے۔ یعقوب علیہ السلام اگر علم غیب جانتے ہوتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ میرا بیٹا تو کہاں ہے؟ مصر میں ہے، اور میرا بیٹا اب زندہ ہے، مصر کے اندر موجود ہے۔ اب وہ اپنے بھائیوں کو کرتا قمیص مبارک دے رہا ہے، وہ قمیص اٹھا کے میری طرف آ رہے ہیں، یہ سارا یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل جاتا نا، مگر نہیں پتہ چلا۔ مسئلہ بتایا، او اللہ کے بندو ایماندارو، یہ پیروں فقیروں کو جنوں کو غیب کا علم نہ جانا کرو، ان کو عالم الغیب نہ سمجھا کرو۔ نبی جب غیب کا علم نہیں جان سکتے تو نبی سے بڑا کون ہے جو غیب کا علم جانتا ہو؟ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ قرآن کا مسئلہ ہے، یہ کسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے صاف قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے 20ویں سپارے کے اندر، 20ویں سپارے کا پہلا پیج ہے، پہلا صفحہ کھول کے دیکھ لینا۔ اللہ نے وہاں فرمایا کہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، نہ آسمان والے غیب کا علم جانتے ہیں، نہ زمین والے جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ اللہ پھر کون جانتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الغیب الا اللہ، غیب چھپی چیزوں کا علم رکھنے والا کون ہے؟ الا اللہ۔ کسی نبی ولی جن فرشتہ کسی چھوٹے بڑے کو غیب کا علم نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ علم غیب اللہ کی صفت ہے، رب کا خاصہ ہے، اللہ نے اپنی صفت کسی کو عطا فرمائی۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک بندے کے اندر کمال ہوتا ہے، ہنر مندی ہوتی ہے، وہ اس اپنے کمال اور ہنر مندی میں استاد ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے، تو وہ اپنا ہنر کسی کو ایسے دے گا کوئی بندہ؟ آج کل کے دور میں تو اور مشکل ہے تھوڑی سی اتنی بھی چیز ہو وہ لیں تو بغیر پیسوں کے ملتی نہیں ہے۔ تو اپنا فن جو ہوتا ہے نا، جتنا بڑا استاد ہو کسی بھی فن کا، وہ جب کسی کو سکھاتا ہے تو تھوڑا سکھاتا ہے، اس کے جو کمالات ہوتے ہیں، مین چیزیں ہوتی ہیں، وہ اپنے علم میں رکھتا ہے کہ کل کو میرے کام آئے گی، سارا نہیں سکھاتا۔ تو یہ تو انسان ہے نا، مگر میرا اللہ تو ایسی چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ اپنا کمال علم غیب والا کس نبی ولی کو اللہ نے عطا فرما دیا ہے؟ عطا فرماتا ہے اللہ؟ نہیں۔ کیوں؟ اللہ کی صفت جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے۔ رب کا کمال یا اللہ کی صفت کسی مخلوق کے اندر آ سکتی نہیں ہے۔ کوئی اللہ کا کمال یا رب کی صفت مخلوق میں آ جائے تو پھر خالق اور مخلوق میں فرق کیسے رہے گا؟ پھر تو خالق مخلوق ایک جیسی ہو جائے گی۔ اس لیے علم غیب کس کی صفت ہے؟ اللہ کا خاص ہے۔ کسی نبی ولی، کسی جن کو، کسی فرشتے کو، کسی پیر اور کسی بڑے چھوٹے کو، کسی مولوی، امام، پیر، کسی معلم کو، کسی رہنما کو، کسی سید کو، کسی کو علم غیب ہوتا نہیں ہے۔ کیوں؟ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے۔ یعقوب نبی کو بھی علم غیب نہیں آیا، اور کس کو آ سکتا ہے علم غیب؟ مسئلہ قرآن کا کیا ہے؟ سچا ہے۔ اچھا، اللہ اللہ۔ اب یہ 13واں حال یہاں تک مکمل ہو گیا ہے۔
یوسف علیہ السلام نے ان کو مصر کے علاقے سے کہاں بھیجا؟ کنان، واپس چلے گئے۔ اب واپس جب گئے، اس سے آگے اب 14واں حال شروع ہو رہا ہے، بالکل تھوڑا سا ہے، میں یہ بھی مکمل کر رہا ہوں تاکہ 1 گھنٹہ پورا ہو جائے، گھنٹے سے زیادہ آپ کو نہیں تھکاؤں گا انشاءاللہ، توجہ ہے نا آپ کی۔ تو 13واں حال کہاں تک ختم ہوا کہ وہ مصر کے علاقے سے برادران یوسف علیہ السلام، فرزندان یعقوب علیہ السلام غلہ لے کے، اناج لے کے اپنے اونٹوں پر سوار کر کے مصر کے علاقے سے روانہ ہو گئے کنان کی طرف۔ اور صرف غلہ لے کے نہیں، سب سے بڑی بشارت اور خوشخبری کہ یوسف علیہ السلام کا قمیص مبارک لے کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب اس سے آگے پھر 14واں حال شروع ہو رہا ہے۔ وہ یہاں سے روانہ ہوئے مصر کے علاقے سے، مصر سے کنان کافی فاصلہ ہے، کافی فاصلہ ہے، مصر سے کنان کافی فاصلہ ہے، لیکن جو ہی وہ مصر کے علاقے سے نکلے نا برادران یوسف علیہ السلام، دیکھو اللہ پاک کا کرنا ایسا ہو۔ اچھا، اس سے پہلے ایک بات مجھے بھول رہی ہے، یا یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیص مبارک کیوں دیا؟ یہ بات بھی تو سمجھنے کی ہے نا، حالانکہ یعقوب علیہ السلام کا شان زیادہ تھا کہ یوسف کا زیادہ تھا؟ بولو، وہ ان پڑھ ہو سارے کیا؟ پیو دا شان زیادہ ہوندا کہ پوتر دا؟ پیو دا زیادہ ہوندا ہے نا۔ یعقوب علیہ السلام تھے تو والد، مگر پیغمبر بھی تو تھے نا، بڑے پیغمبر تھے۔ تو ہوتا تو یہ کہ یعقوب علیہ السلام خود اللہ سے دعا مانگتے، اللہ ان کی بینائی واپس لوٹا دیتے، کوئی اور کمال کرتے، مگر یہ کیا ہوا کہ بیٹا، وہ بھی بیٹے کا کرتا مبارک ہے، قمیص مبارک بیٹے نے اپنے وجود سے اتار کے دیا کہ جاؤ میرے ابا جان کی آنکھوں مبارک، چہرے مبارک پہ لگانا تو بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ عقل سے دور بات ہے، چونکہ ایک بہت بڑے شان والا پیغمبر ہے، دوسرا بھی نبی ہے مگر اتنے شان والا نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتلایا کہ یہ جو قمیص آپ نے پہنا ہوا ہے، اسی قمیص کے اندر میں نے یعقوب علیہ السلام کے لیے شفا کے خزانے بھر دیے ہیں۔ اللہ نے کس کے ذریعے بتلایا؟ یہ یاد رکھنا، کام آئے گی بات آپ کو۔ کس کے ذریعے بتلایا؟ وحی کے ذریعے بتلایا کہ یہ جو قمیص مبارک آپ نے پہنا ہے یوسف علیہ السلام، اسی قمیص کے اندر میں اللہ نے تیرے والد یعقوب علیہ السلام کے لیے شفا کا خزانہ رکھ دیا ہے۔ اللہ نے بتلایا تو تاں یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیص مبارک اتار کے دیا۔ ایسے مجال نہیں تھی یوسف علیہ السلام کی کہ وہ اللہ کے بتائے بغیر یا اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا قمیص مبارک خود اتار کے دیتے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن کے ذریعے مسئلہ سمجھایا ہے کہ شفا دینے والا کون ہے، شفا کا حکم کہاں سے آتا ہے، شفا کی اذن اجازت کہاں سے آتی ہے۔ اب ہم دوائی لیتے ہیں نا، دوائی علاج معالجہ یہ سنت ہے، شرک نہیں ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ سنت طریقہ علاج معالجہ، دوائی لینا۔ مگر ایک بات ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث آتی ہے، میں آپ کو سناتا جاؤں۔ مسلم شریف کے اندر حدیث آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو بیمار تو ہوتا ہے مگر برداشت کرتا ہے، دوائی نہیں کرتا، جتنا بھی بیمار ہو جائے دوائی نہیں لیتا، بس برداشت کرتا ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جو بیمار ہے، اس کا دل کرتا ہے میں کسی سے جا کے دم کرواؤں، کسی اللہ والے سے، کسی نیک بندے سے، متقی بندے سے جا کے قرآن وہ پڑھے، قرآن پڑھ کے میرے اوپر کیا کرے، دم کرے۔ دوائی لینا بھی سنت ہے، قرآن کی آیات پڑھ کے دم کرنا بھی کیا ہے، بولو بولو شاباش، کیا ہے، سنت ہے، ہیں؟ مگر وہ دوائی بھی نہیں لیتا، برداشت کرتا ہے، کہتا ہے کوئی نہیں، اگر بیماری آئی ہے تو دینے والا میرا اللہ ہے، تو پھر ہٹانے والا بھی کون ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ،
میرے اللہ کے حکم سے بیماری آئی ہے، شفا دینے والا وہی میرا اللہ ہے، جب چاہے گا شفا دے دے گا۔ میں دوائی ٹکی گولی گھندا وہ نہیں لیتا۔ اور ایک بندہ بیمار ہے، وہ کہتا ہے میں کسی سے دم نہیں کرواتا، حالانکہ دم کروانا سنت ہے، نہیں کرواتا۔ تو اس قسم کے جو بندے ہوتے ہیں نا، پیارے نبی کا فرمان ہے، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے یہ لوگ ایمان کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوتے ہیں، ایمان کے اعلیٰ درجے پہ۔ اور اعلیٰ درجے پہ یہ کیسے ہوتے ہیں کہ بل یتوکلون علی ربہم، ان پر جیسے بھی حالات آ جائیں یہ اپنے رب پر ہی صرف بھروسہ رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اور کسی ذات پر یقین اور بھروسہ نہیں کرتے۔ اچھا پھر ان کا شان کتنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ، ایک باری سارے پڑھو چاہ صلی اللہ، اونچی آواز نال شاباش، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین یدخلون الجنت بغیر حساب، یہ بندے وہ ہیں جن کو دن قیامت کی اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ہے تو بات ذرا مشکل نا، دوائی نہ لے بندہ تو ہے بڑا مشکل بات ہے، برداشت کا مادہ ہے۔ اگر بندہ کرتا ہے، یقین اللہ کی ذات پر ہے، تو پھر ایک دن اور ایک وقت آتا ہے اللہ اس کو اس بیماری سے شفا بھی بغیر دوائیوں کے عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کسی سے دم منتر جنتر کچھ نہیں کرواتا، کہتا ہے بس اللہ کی ذات پر یقین ہے میرا، بس اسی پر بھروسہ رکھتا ہے، تو ایسے بندے کو بھی اللہ عروج نصیب فرماتے ہیں۔ صحت یاب اور شفا دینے والا کون ہے؟ اگر بندہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف اٹھا لے نا، دوائی بھی نہ لے اور دم شم بھی، دیکھو نا ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ لوگ تو تویز لینے کے لیے تیار بنے پھرتے ہیں، یہ تو ہے نا کہ وہ دم بھی نہیں کرواتے، اور لوگ تو تویزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جو ہے یہ سراسر شرک۔ مگر حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ دم کروانا سنت ہے، مگر ایسا ایماندار بندہ جو دم بھی نہیں کرواتا، دوائی بھی نہیں لیتا، یہ ایمان ہے سب سے اعلیٰ۔ مگر ایسا جو برداشت کر لیتا ہے، دن قیامت کے آئے گا تو اللہ پاک اس کو خود آپ حکم فرمائیں گے کہ جنت کے اندر دوڑتا ہوا داخل ہو جا، تیرا حساب کتاب نہیں ہے۔ کیونکہ دنیا میں جو اتنا مصائب و آلام، اتنی تکلیفیں برداشت کر کے جائے، اللہ فرماتے ہیں میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کا حساب و کتاب لوں۔ دن قیامت کے آئے گا وہ مومن بندہ، اللہ فرمائیں گے یار دنیا کی ساری مصائب و آلام، تکلیفیں، دکھ، سارے درد دنیا میں تو برداشت کر کے آیا ہے، آج میری رحمت کہہ رہی ہے سیدھا دوڑتا ہوا جنت کے اندر داخل ہو جا، بہشت میں اللہ نے تیرے لیے بنا دی۔ تو یہ بات مجھے یاد آ گئی، میں نے سنا دی ہے۔ شفا دینے والا کون ہے؟ شفا کے حکم جاری کرنے والا بھی کون ہے؟ شفا کے اذن اور اجازت اس دوائی میں ڈالنے والا کون ہے؟ ہاں، دوائی خود بھی بندے کو ٹھیک نہیں کر سکتی، اس کو کہتے ہیں دوائی کو بندہ مؤثر بذات نہ سمجھے، سمجھ آ رہی ہے؟ دوائی کے بارے میں بندہ یہ نہ نظریہ رکھے کہ سب کچھ اسی سے ہوتا ہے، کہ یہ کروں گا تو ہوگا، یہ نہیں کروں گا تو نہیں ہوگا، یہ وہم کرنا ہی غلط ہے۔ اور ایک درجے کا شرک بھی ہے، شرک اصغر ہے شرک، لیکن چھوٹا شرک ہے ضرور، کیونکہ دوائی خود فی نفس ہی مؤثر بالذات، خود دوائی کچھ کر سکتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، بات سے بات نکل رہی ہے، یاد آ رہی تو میں سنا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر، ایک بار سر مبارک میں درد ہوا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر کے سر مبارک میں کیا ہوا؟ درد ہوا، درد پیدا ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان، آیات تورات پڑھ کے اپنے اوپر دم بھی کریں مگر کچھ اثر نہ ہو۔
اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر فلاں جنگل کے اندر چلے جائیے، وہاں جو ایک جڑی بوٹی ہے نا، فلاں درخت ہے، وہ آپ اٹھا کے وہ بوٹی اپنے سر مبارک میں تھوڑا مل لیجئے۔ بس موسیٰ علیہ السلام کے کرنے کی دیر تھی، کہاں درد، سارا چلا گیا، ختم ہو گیا۔ اس جڑی بوٹی میں شفا کا اذن اور اجازت اور حکم دینے والا کون تھا؟ بولو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نا کہ وہ بوٹی جا کے آپ اپنے سر مبارک پہ مل لے تو آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو درد پڑا سر مبارک میں، اور مسئلہ بھی سمجھ آ گیا، جس پیغمبر کو سر کا درد پیدا ہو جائے وہ پیغمبر معبود و مشکل کشا نہیں بن سکتا، وہ پیغمبر نور بھی نہیں بن سکتا جس کو سر کے اندر کیا پیدا ہو جائے، درد ہو جائے، کیونکہ معبود و مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو ان چیزوں سے پاک ہو، اور نور وہ ہوتا ہے جس کو کبھی سر کا درد پیدا۔ کبھی جبرائیل امین کو دیکھا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس گیا کھڑا ہو؟ دیکھا ہے؟ یا اسرائیل علیہ السلام کو سر میں درد و بخار ہو دوائی لینے کے لیے کہ گیا ہوا ہو؟ دیکھا کبھی؟ کیوں نہیں جاتے؟ کہ ان کو سرے سے وہ بیماری آتی ہی نہیں کسی قسم کی، وہ نور کی مخلوق ہے نا، تو جو نور ہوتا ہے اس کو بیماری نہیں لگتی، اس کو وہ درد نہیں ہوتا۔ اور جو بشر ہے، انسان ہے، انسان کے ساتھ اللہ نے یہ ساری چیزیں رکھ دی ہیں، تو معلوم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ بشر اور انسان تھے، اس لیے سر مبارک میں درد محسوس ہوا۔ بہرحال جب دوسری بار درد ہوا تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او اللہ نے بتایا تھا نا کہ فلاں بوٹی جا کے استعمال کرنی ہے۔ دوڑتے ہوئے گئے، جا کے وہ بوٹی اٹھا کے اپنے ماتھے مبارک پہ رگڑنے لگے، مارنے لگے، ساری بوٹی ختم ہو گئی، سر کا درد ختم نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ پاک نے تھوڑی دیر کے بعد وحی کے ذریعے بتلایا، میرے پیغمبر سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کی اذن اور اجازت سے ہوتا ہے۔ پہلے میں نے آپ کو خود کہا تھا، میں نے بھیجا تھا کہ جا کے آپ وہ دوائی یا وہ بطور حکمت کے آپ استعمال کر لیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ابھی آپ اپنی مرضی سے گئے، اپنے گمان اور وہم کے مطابق گئے ہیں، اس لیے آپ چاہے وہ ساری بوٹی یہ استعمال کر لیتے، میں اللہ نے اس بوٹی کے اندر شفا رکھی۔ معلوم ہوا کہ اذن شفا کے دینے والا کون ہے؟ ہاں، ان دوائیوں کے اندر بھی بعض اوقات بندہ ایک ڈاکٹر سے دوائی لیتا ہے، وہ 6000 کی دوائی دے ڈاکٹر، وہ اتنا بندہ پنڈل باندھ کے گھر آ جائے وہ ساری کھا جاتا ہے، مگر فارق اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس دوائی میں اللہ کی اجازت اور حکم نہیں ہوتا شفا یاب ہونے کا۔ پھر بندہ اور دوائی لیتا ہے، اور لیتا ہے، اور لیتا ہے، پھر جس دوائی میں اللہ کا حکم ہوتا ہے اس ایک گولی کے کھانے سے بندہ ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا کس سے ہے؟ اللہ کے اذن اور اس کی اجازت کے ساتھ ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ اللہ اللہ۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی نا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیص کرتا مبارک کیوں اتار کے دیا؟ سمجھ آ گئی ہے نا بات؟ یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ اللہ۔ اب دیکھیے قرآن کا کمال اور اللہ کا کمال دیکھیے، سبحان اللہ۔ جس وقت قافلہ نکلا ہے نا مصر کے علاقے سے، اب کنان کہاں، مصر کہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، پوتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، پڑ پوتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے دوسرے جو لوگ تھے علاقے کے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے درمیان میں یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہیں، مگر بیٹھے بیٹھے وہاں پر اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر مجھے تم میری بات کا مذاق نہ اڑاؤ، میری بات کا تم مذاق نہ اڑاؤ، اور تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا ہو گیا ہے اب بھی یہ وہم والی باتیں کر رہا ہے، اگر تم مجھے یہ نہ کہو تو میں تمہیں ایک بات سناؤں۔ سارے حیران ہو گئے، کیا جی؟ سارے وہ کہنے لگے دادا جان کیا سنانے لگتے ہیں آپ؟
یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے دل سے پوچھو تو مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، میرے دل سے پوچھو تو۔ وہی بات ہوئی نا، جو ہی یہ جملہ کہا تو سارے جو آگے نوجوان، پھر ظاہری بات ہوتی ہے نا، بوڑھا بندہ بیٹھا ہو کو بات کرے نا، نوجوان پھر اس کا مذاق سمجھتے ہیں۔ جو ہمارے ہے نا سوسائٹی، معاشرہ، اکثر ایسے ہوتا ہے، مگر جو بوڑھے ہوتے ہیں ان کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، وہ تو سب سے اعلیٰ تھے، تو پھر ساری باتیں بوڑھوں کی غلط نہیں ہوتی، ان میں بعض اوقات ایسی ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو بڑی انمول اور عقل مندی کی باتیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھو وہ یعقوب علیہ السلام کی بات کو وہ مذاق سمجھ رہے ہیں سننے والے، مگر قرآن کہتا ہے وہ تو حقیقت تھی، وہ تو سچ تھا۔ اور اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹ زبان سے بولو نہیں ہے، وہ جب بھی بولتا ہے ان هو الا وحی یوحی، وہ اللہ کے حکم سے سچ ہی بولتا ہے، کبھی کسی پیغمبر کی زبان مبارک سے جھوٹ نکلتا۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لے جاؤ یہ میرا قمیص مبارک، ہاذا یہ میں خود اتار کے دے رہا ہوں، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، میرے ابا جان کے چہرے مبارک کے اوپر جا کے ڈال دینا۔ کیا ہوگا؟ یاتی بصیرا، میرے ابا جان یعقوب علیہ السلام تمہارے ساتھ اٹھ کے مصر کی طرف دوڑنے پڑ جائیں گے۔ یاتی بصیرا، دیکھنے والے ہو جائیں گے۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو لے کے آ جانا میرے پاس مصر کے اندر۔ اب جب قافلہ واپس ہوا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب قافلہ مصر سے روانہ ہو چکا ہے، کنعان کے اندر بیٹھ کے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ہے انی لا اجد ریح یوسف لولا ان تفندون، انی لا اجد ریح یوسف، انی لا اجد ریح یوسف۔ اے میرے سننے والے سامعین، اے میرے سارے سننے والے ہو، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میری بات کو اگر مذاق نہ سمجھو، اگر مجھے بوڑھا نہ سمجھو تو میں تمہیں بات کہوں، انی لا اجد ریح یوسف، میں یوسف کی وہ خوشبو میں محسوس کر رہا ہوں جو خوشبو اس کے بچپن کے اندر مجھے آتی تھی۔ سبحان اللہ، مجھے بچپن کے اندر اس کی خوشبو آتی تھی۔ اس معصوم یا یوسف کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ کے میں پیار کرتا تھا اپنے بیٹے کو، جو خوشبو مجھے اس وقت محسوس ہوتی، آج اللہ کی قسم ہے انی لاجد ریح یوسف، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اگر میری بات کا مذاق نہ بناؤ تو بات تو سچی ہے، بات تو سچی ہے۔ آگے کہنے لگے سننے والے، پوتے بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھ پوتے ہیں، دوسرے لوگ ہیں، کہنے لگے تاllahi انکا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہے دادا جان اب آپ بھی اپنے وہم کے اندر مستغرق ہیں۔ آپ کا وہم ہی ہو سکتا ہے، ہمیں تو نہیں لگتا یوسف، اور آج اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور یوسف کی خوشبو آپ کو آ رہی ہے۔ دادا جان آپ کا وہم ہے، بس آپ کے خیالات ہی ہیں، حقیقت نہیں ہے۔
یہاں پر ایک جملہ سمجھیے، آگے سے جنہوں نے جواب دیا نا، کہا انک لفی ضلالک القدیم، ضلالک القدیم، آپ تو وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں، پہلے بھی آپ کب کے کہہ رہے ہیں یوسف یوسف کر رہے ہیں، اب بھی وہی پرانی بات ہے آپ کی یوسف یوسف کی، کہ یوسف کی مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہاں پر لفظ آ رہا ہے زلال کا، انک لفی ضلالک القدیم، کیا لفظ ہے؟ زلال۔ تو زلال کا معنی تو ہوتا ہے گمراہی، کیا معنی ہوتا ہے؟ گمراہی ہوتا ہے نا زلال کا۔ غیر المغضوب علیہم آگے کیا لفظ ہے؟ بولو، سارے پڑھ لو، قرآن کا لفظ ہے۔ وَلَضَّالِّينَ، تو ضلالت کا معنی کیا ہوا؟ گمراہی۔ لیکن یہاں پر اس آیت کے اندر اس لفظ کا معنی گمراہی ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ہر جگہ پر لفظ کا معنی ہر جگہ پر ایک جیسا ہوتا نہیں ہے۔ ہاں، کوئی عقل کا اندھا، کوئی جاہل یہ کہے کہ یہاں پر زلال کا لفظ آ گیا تو معلوم ہوا یعقوب علیہ السلام معاذ اللہ استغفر اللہ گمراہ ہو گئے تھے، یہ بالکل پیغمبر کی گستاخی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہی لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر مشرک باپ آزر کے بارے میں کہا تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ 7واں سپارہ، سورت کا نام سورت انعام ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی اراکا وقومک فی ضلال مبین، میرا ابا جان میں تجھے بھی اور تیری ساری قوم کو گمراہ سمجھتا ہوں۔ وہاں پر واقعی ضلال کا معنی گمراہ ہے، ضلالت ہے، لیکن یہاں پر جو ہے ضلالک القدیم کا جو معنی ہے یہاں پر گمراہی نہیں، یہاں پر مفسرین نے معنی کیا ہے وہم۔ کیا معنی کیا ہے؟ وہم۔ آگے جو بیٹھے ہوئے تھے نا نوجوان، ان سب نے کہا دادا جان آپ پرانا اپنا وہم ہی ظاہر فرما رہے ہیں، ہمیں تو نہیں لگتا یوسف کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، ہمیں تو نہیں محسوس ہو رہی، آپ کو کیسے محسوس ہو رہی ہے؟ تو یہ کمال سارا کس ذات کا تھا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میری ذات پر امید رکھنے والے کا مقام بھی بڑا اونچا ہے، میری ذات پر ایمان رکھنے والا میں اللہ اس کو کبھی دنیا میں بے عزت نہیں ہونے دیتا، میں اللہ اس کو کبھی دنیا میں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ جب مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں تو آتی ہیں، لیکن جب اللہ دینے پہ آ جاتا ہے تو ابھی تک تو قافلہ مصر سے نکل رہا ہے، مگر یعقوب علیہ السلام کی چونکہ امید اللہ کی ذات پر ہے، اللہ نے ان کو یوسف کی خوشبو پہلے محسوس کروا دی ہے۔ یہ اللہ پر ایمان رکھنے کا اعلیٰ ایمان کا درجہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا، اللہ فرماتے ہیں جس وقت وہ خوشخبری سنانے والا آ گیا، کیا مطلب ہے؟ وہ قافلہ سارا کنعان پہنچ گیا ہے، سارے بھائی وہاں پہنچ گئے ہیں، اور یہودا جو ان کا بڑا بھائی تھا جو نہیں گیا تھا مصر کے اندر تھا وہ بھی واپس پہنچ گیا ہے، اپنے گھر کے اندر پہنچے ہیں تو قمیص مبارک یوسف علیہ السلام کا اس بڑے بھائی یہودے کے ہاتھ میں تھا۔ وہ جب گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں سب سے دوڑتے ہوئے پہلے یعقوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، جا کے یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک یعقوب علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ ڈال دیا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ ڈالا ہے فرتد بصیرا، یعقوب علیہ السلام کی بینائی ساری واپس آ گئی، اسی وقت وہ دیکھنے والے ہو گئے۔ آپ سوچ اپنے دل سے جس وقت یعقوب علیہ السلام کی بینائی آئی ہوگی ان کو کتنی دلی خوشی محسوس ہوئی ہوگی، ان کو دل کے اندر کتنا خوشی نصیب ہوگی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فرتد بصیرا، وہ دیکھنے والے ہو گئے، وہ
اٹھ کے بیٹھ گئے، دیکھنے لگ گئے آگے پیچھے، اور سب سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے اس یہودی سے پوچھا، باقی اپنے بیٹوں سے پوچھا، اچھا مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ میرا یوسف جو مصر کے اندر ہے وہ ہے تو ٹھیک ہے، میں یہ نہیں پوچھتا کہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ میرے یوسف کا دین تبدیل تو نہیں ہوا، میرے یوسف کی ملت اور توحید مذہب ہوئی ہے جو یعقوب نے اس کو سکھایا تھا؟ ہاں بتاؤ میرے بیٹو، یہ میں نہیں پوچھتا کہ وہ صحت مند ہے یا موٹا تازہ ہے یا نہیں ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ میرا بیٹا میرے دین پر قائم و دائم ہے یا پھر گیا ہے؟ دیکھو نا کتنی پہرا ہے یعقوب علیہ السلام کا، کتنی پابندی ہے۔ اللہ پاک ایسے والد نصیب فرمائے نا جو خود بھی توحیدی ہوں اور اولاد کو بھی کیا سکھائیں؟ توحید سکھا جائیں، شرک سے بچائیں، بدعات رسومات، یہ جو شرک کی دلدل ہے اس سے بچائیں۔ ایسے اللہ پاک والد ہر کسی کو نصیب فرمائے نا جو خود بھی توحیدی ہوں اور اپنی اولاد کو بھی توحید والے راستے پہ کھڑا کر جائے، تو ایسی اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ وہ والد دنیا سے فوت ہو بھی جائے تو جب تک اولاد زندہ ہے وہ والد کی بتائے ہوئے سبق پہ عمل کرتے رہیں گے، اس کا ثواب اللہ اس کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ اصل صدقہ جاریہ یہ ہوتا ہے، اپنی اولاد کو نیک بنا جانا، شرک سے بچانا، بدعات اور رسومات سے بچانا، ان کو سیدھا توحید والا راستہ دکھا جانا، جیسے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو دکھایا ہے۔ سورۃ لقمان ہے نا قرآن پاک میں، حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو وعظ نصیحت فرمائی تھی، بیٹا تمہاری جان کے ٹکڑے بھی جو ہو جائے نا تو جان کے ٹکڑے کروا دینا، مگر زندگی میں کبھی لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شرک نہ کرنا میرا بیٹا زندگی میں کبھی، چاہے تمہاری جان کے ٹکڑے ہو جائیں، تمہیں جلا دیا جائے، تمہیں پانی کے اندر بہا دیا جائے، میری بات یاد رکھنا، لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے، زنا بھی ہے، چوری بھی ہے، غیبت بھی ہے، ڈکیٹی بھی ہے، اور شراب پینا بھی ہے، سارے گناہ ہیں، مگر یہ نیچے درجے کے ظلم ہیں۔ ان سے بڑا ظلم کیا ہے؟ بولو، ان الشرک لظلم عظیم، لام بھی تاکید کا اللہ نے بیان فرمایا شرک سارے گناہوں سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے بیٹے یوسف کے بارے میں یہ بتلائیے کہ وہ، میں یہ نہیں پوچھتا کہ ٹھیک ہے یا نہیں، صحت مند ہے یا نہیں ہے، کھانا ٹائم پہ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا، اس کی شکل و صورت کیسے، نہیں، بس یہ بتاؤ میرا بیٹا کون سے دین پر ہے۔ تو سارے بھائیوں نے اور اس یہودی نے جواب دیا، ابا جان جو دین آپ نے معصوم بچے یوسف کو بچپن میں سکھایا تھا، اللہ کی قسم ہے ہم نے مصر کے اندر دیکھا ہے، ہمارا بھائی آج بھی اسی توحید کے اوپر قائم و دائم ہے۔ یہ ہوتی ہے نا اللہ پاک کی طرف سے انعام۔ اچھا، یہ جو یہودا تھا نا، یہودا، یہ جب گھر میں داخل ہوا نا، یوسف علیہ السلام کا قمیص مبارک بھی یہی لے کے گیا ہے۔ پتہ ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا اور یوسف علیہ السلام کا قمیص مبارک، اس وقت تو معصوم بچے تھے یوسف علیہ السلام، اتار کے انہوں نے بھیڑیے کو مار کے اس کے خون کے اندر لت پت کر کے یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک، پھر جب گھر واپس گئے تو یہی یہودا لے کے گیا تھا وہ کرتا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو آج بھی اس نے اصرار کر کے کہا کہ پہلے بھی میں مجرم ہوں اپنے ابا جان کا، چلو آج بھی بشارت والا قمیص میں لے کے جاؤں تاکہ پچھلے گناہ کی تو تلافی ہو جائے۔ یوسف کا کرتا اس کو مجازن مار کے ابا جان کو
ہم نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، اس وقت بھی میں نے جا کے ابا جان کو دکھ پہنچایا تھا۔ آج میرا دل کر رہا ہے اگر والد صاحب کو یعقوب علیہ السلام کو خوشی ملے تو میری وجہ سے ملے، تاکہ میرے پچھلے سابقہ گناہ کی کیا ہو جائے، تلافی ہو جائے۔ تو یہ لے کے گئے، بس یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی۔ یعقوب علیہ السلام اپنی بات میں سچے ہو گئے۔ کیا کہنے لگے؟ دو میں توجہ کیجئے۔ قال الم اقل لکم، کہنے لگے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا تھوڑی دیر پہلے؟ الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا پہلے تھوڑی دیر؟ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں وہ علم رکھتا ہوں اللہ کی طرف سے جو علم تمہارے پاس نہیں ہے۔ میں پیغمبر ہوں، فراست والا پیغمبر ہوں۔ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب سارے بھائی تو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سامنے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کے اس زیادتی کا بھی یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ ان میرے بیٹوں نے میرے بیٹے معصوم یوسف کے ساتھ زیادتی کی تھی، ظلم کیا تھا۔ اس کنویں کے اندر ڈالنے والے بھی میرے بیٹے، پھر وہاں سے نکلوا کے اپنے بھائی کو بیچنے والے بھی میرے بیٹے تھے۔ جب یہ پتہ چل گیا ہے تو سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام کے فرزندان یعقوب علیہ السلام بڑے ہی پشیمان ہوئے، بڑے ہی ندامت و حسرت سے بیٹھنے لگ گئے۔ آگے کہنے لگ گئے ابا جان یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ ابا جان جی ہم نے یوسف علیہ السلام کو بھی کہا ہے واقعی ہم تیرے قصوروار ہیں، تیرے مجرم ہیں، ہم نے اللہ سے معافی مانگی ہے۔ یہ ہمارے یوسف بھائی نے بھی کہا ہے میں اللہ سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا، اللہ تمہیں معاف فرما دیں گے۔ ابا جان جی ہم سے غلطی ہو گئی، واقعی ہم مان رہے ہیں ہمارا قصور ہے، ہم نے غلطیاں کی ہیں۔ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اب خود ہم اللہ سے نہیں مانگتے، آپ جو اللہ کے پیغمبر ہیں ابا جان جی اللہ پاک سے ہمارے حق میں دعا ہے، ہمارے گناہوں کی معافی کی اللہ سے اللہ ہی۔ ابا جان جی آپ اللہ سے فرمائیے کہ اللہ پاک ہمارا یہ گناہ معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی۔ استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ اب یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی یہی لفظ کہا تھا، پیچھے آپ سن چکے ہیں، لا خاطئین، کہ ہم واقعی پکی بات ہے ہم تیرے قصوروار ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی۔ اب جب یعقوب علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اب بھی کہہ رہے ہیں انا کنا خاطئین، ہم خطا وار ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ ابا جان آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ خود کیوں نہیں مانگا؟ اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کو یہ جو انہوں نے گناہ کیا تھا، یہ زیادتی کی، یعقوب علیہ السلام کو ان کی وجہ سے دکھ پہنچا، اور ان کی وجہ سے وہ اتنے عرصہ دکھ اور اتنے عرصہ وہ پریشان رہے۔ خود بھی مانگ سکتے تھے، نبی زادے جو تھے خود بھی اللہ سے معافی مانگ سکتے تھے، لیکن پہلے ابا جان سے درخواست کی، پھر خود انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ جب انہوں نے درخواست کی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی آگے یہ نہیں کہا کہ تم بڑے مجرم ہو۔ ان کی فراست دیکھیے اور ان کا دل کتنی بڑا تھا، اتنے سال انہوں نے دکھ دیے اپنی اولاد ہو کے، اتنی پریشانیاں دیں، اتنے دکھ دیے، پھر بھی اگر سامنے آ کے کہہ رہے ہیں کہ ابا جان ہم سے غلطی ہو گئی ہے، واقعی ہم اعتراف کر رہے ہیں ہم سے زیادتی ہو گئی ہے، ذنوبنا، یہ ہمارے گناہ ہیں، ہم سے ہو گئے، ہم کوئی نبی تھوڑی ہے، نبی کی اولاد تو ہیں مگر نبی تو نہیں ہے نا، وہ نبی تو نہیں تھے، نبی کی اولاد تو تھی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تو تھے مگر نبی تو نہیں تھے، اس لیے ذنوب کی یہاں نسبت ہو رہی ہے ان کی طرف۔ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، پر ابا جان اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے نا۔ آگے سے یعقوب علیہ السلام بھی بڑے رفیق قلب تھے،
ان کے دل کے اندر رفقت تھی، یعنی دل ان کا بڑا نرم تھا، یعقوب علیہ السلام کا دل سخت نہیں تھا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، سبحان اللہ، یہ کیسا جملہ ہے، سوف استغفر لکم ربی، میں ان قریب اپنے رب سے تمہارے حق میں تمہارے گناہوں کی دعا کروں گا۔ سوف استغفر لکم ربی، اچھا سوف کیوں لایا، ایسے کیوں نہیں کہا کہ استغفر میں ابھی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، یوں کیوں نہیں کہا؟ اس وجہ سے کہ جس وقت یہ گھر کے اندر داخل ہوئے نا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اس وقت شام کا ٹائم تھا، شام ہو رہی تھی، رات ہونے والی تھی۔ اس وقت سارا واقعہ جب پتہ چلا نا یعقوب علیہ السلام کو، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوفا او تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، رات تو گزارو، صبح تہجد کے ٹائم میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں روزانہ تہجد کی نماز کے اندر، جب تہجد کی نماز پڑھوں گا نا میں بوڑھا پیغمبر یعقوب علیہ السلام، تو تہجد کی نماز میں کھڑے ہو کے میں تم بیٹوں کے حق میں تمہارے گناہوں کی معافی مانگوں گا۔ اس لیے فرمایا سوفا، وگرنہ حق تو یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام جس وقت بیٹوں نے درخواست کی کہ ابا اپنے اللہ پاک سے آپ دعا کیجیے اللہ ہمارے گناہ معاف کرے، تو اسی وقت وہ ہاتھ اوپر کر لیتے، مگر یوں نہیں کیا۔ کیوں کہ یعقوب علیہ السلام کو پتہ تھا کہ قبولیت کا وقت کب ہوتا ہے، بولو، تہجد کے وقت سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اس کو مؤخر کیا، آگے کیا، فرمایا سوفا محلن، او تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، اب تو سارا پتہ چل گیا ہے تمہارا، کوئی بات نہیں ہے، میں نے معاف کر دیا ہے، میرے بیٹے یوسف نے بھی معاف کر دیا ہے، اور میں سوفا استغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے، میرا جو رب ہے نا جس سے میری روزانہ باتیں ہوتی ہیں، میرا وہ رب ہے، میں اس رب سے جب صبح تہجد کی نماز میں باتیں کروں گا نا، اس سے مانگوں گا تو تمہارے حق کے اندر بھی میں دعائے مغفرت ذنوب، تمہارے گناہوں کی معافی میں خود مانگ لوں گا۔ معلوم ہوتا ہے اگر اولاد قصوروار ہو جائے، گناہ اولاد سے ہو جائے، پھر سامنے والد کے آ کے اولاد اقرار کر لے کہ ابا جان واقعی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں غلطی پر ہوں، مجھ سے ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی ہے، تو پھر یعقوب علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے بندہ ان کو معاف کر دے، اور ان کے حق میں سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کے حق میں پھر دعائے مغفرت ذنوب بندہ کرے، اپنے لیے بھی گناہ کرے اور اپنی اولاد کے حق میں بھی دعا کرے کہ اللہ اس میرے بیٹے سے جو غلطی ہوئی ہے اس کو معاف فرما دے۔ یہ سنت یعقوبیہ ہے۔ اچھا کیوں اپنے رب سے درخواست کروں گا؟ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ جملہ معللہ، علت یہ ہے کہ وہی ہے معاف کرنے والا، الرحیم وہی ہے مہربان ذات، رحم کرنے والا۔ یہاں تک 14 حال مکمل ہو چکے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو بھی تسلی اور یقین ہو گیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، امید میں نے تیری ذات پہ رکھی تھی، اسی امید کو تو نے پانی لگایا ہے۔ واقعی میرا اللہ تیرا قانون سچا ہے، تیری ذات پر جو امیدیں لگانے پڑ جائے، دنیا سے نا امید ہو جائے، ساری دنیا سے سارے دروازے بندہ ٹھکرا دے، پر اللہ تیرا دروازہ بندہ کبھی نہ ٹھکرائے۔ اللہ تیرا قانون سچا ہے۔ میں دکھ بنے برداشت کیے، سکھ برداشت کیے، غمیاں آئیں، پریشانیاں آئیں، سب کچھ میرے اوپر آ گیا، پر اللہ پھر بھی تیرا دروازہ میں نے چھوڑا نہیں ہے۔ آج مجھے اس کا ثمرہ اور پھل مل رہا ہے، تیرا میں نے دروازہ نہیں چھوڑا۔ آج اللہ پاک جی تو نے میرے بیٹے یوسف کو بھی میرے ساتھ ملا دیا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے 15ویں حال کے اندر پھر انشاءاللہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آپس میں مصر کے علاقے میں پھر ملاقات ہوگی۔ زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا۔ السلام علیکم۔